نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، خواتین اسلام، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ صحیح ترین حدیث. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے. یہ 5 اسلام کے پلر ہیں اور عمارت اس کے علاوہ ہے. صرف پلر کا نام عمارت نہیں ہے. عمارت میں پلر کے علاوہ دیواریں ہوتی ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، چھت ہوتے ہیں اور بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. گویا کہ پلر کے بغیر عمارت نہیں. ان 5 چیزوں کے بغیر اسلام نہیں پایا جا سکتا. بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کل انہی 5 چیزوں کا نام ہے، بس اس کے بعد انسان آزاد ہے. ایسی بات نہیں ہے. اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہیں کہ ان کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں، ان کے بغیر اسلام کا وجود ہی ممکن نہیں ہے. جس طرح سے پلر کے بغیر، جس طرح سے بنیاد کے بغیر عمارت نہیں قائم رہ سکتی، اسی طرح سے ان 5 چیزوں کے بغیر اسلام نہیں پایا جا سکتا. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا ستون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اکیلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور اعتراف کرنا ہے اور عبادت کی چھوٹی بڑی ہر قسم کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنا. اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز اور درست نہیں ہے.
تو یہ سب سے اہم چیز ہے توحید اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کی گواہی میں 4 چیزیں داخل، یہ 4 چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی ہماری محمد رسول اللہ کی گواہی ادھوری رہے گی، ناقص اور نامکمل رہے گی۔ چیز کیا ہے؟ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا، جو کچھ بھی آپ نے ہمیں خبر دی، اس میں آپ کی تصدیق کریں، آپ کو سچا جانیں، چاہے وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو نہ ہو، ہمارے عقل میں وہ چیز آتی ہو نہ آتی ہو، آپ نے جو بتایا بلا چین و چرا اس پر ایمان لایا جائے۔ جسے مثال کے طور پر آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا اور بہت ساری چیزیں دکھائی گئی اور واپس آپ تشریف لائے۔ یہ غیر معقول بات ہے کہ ایک رات میں انسان آسمان تک سفر کر لے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ میں کی تصدیق کریں، آپ کو سچا جانیں۔ آپ نے قبر، حشر، جنت و جہنم اور دوسری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، اس میں آپ کی تصدیق کریں کہ ہاں واقعی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، قبر میں جنت کا دروازہ کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کی گرم ہوائیں آتی ہیں بدکاروں کے لیے، اور بھی آگے کے جو مراحل ہیں چاہے عقل میں انسان کے آئے نہ آئے، اس پر آپ کی تصدیق کرنا، آپ کو سچا جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی بات محمد رسول اللہ کی گواہی کے لیے کہ آپ نے جو بھی خبر دی ہم تک صحیح طریقے سے پہنچے، اس میں آپ کی تصدیق کی جائے۔ پھر دوسرے ہے طاعتہ فیما امر، آپ نے جو حکم دیا، جو کرنے کے لیے کہا، اس میں اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور تیسرے ہے کہ اجتناب ما عنہ نہا وزجر، آپ نے جس چیز سے منع کر دیا، جس چیز سے روک دیا، اس سے ہم رک جائیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا اپنے استطاعت پر، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جانا۔ اور چوتھے یہ کہ اللہ یعبد اللہ الا بما شاء، آپ نے اللہ کی عبادت کا جو طریقہ مقرر کیا ہے، جس طرح اللہ کی عبادت کی ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یا تلقین کی ہے، اسی طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اپنی طرف سے عبادت کوئی نہ گھڑی جائے، نہ عبادت میں کوئی کمی بیشی کی جائے، نہ اس میں کچھ ترمیم اور اضافہ کیا جائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم شریعت کا مقرر کیا ہے اسی پر عمل کیا جائے، اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اگر اس کی مخالفت انسان کرے گا تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر، دین عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے، اور یہ ہر بدعت مردود ہے اور گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی۔ تو پہلا پلر، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سب سے اہم و بنیادی فریضہ جو ہے، جو ستون ہے اسلام کا، اس کے بغیر اسلام کا تصور صحیح نہیں ہے، وہ ہے نماز ادا کرنا۔ اور اس کے بعد تیسرا فریضہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ وہ ہے رمضان کا روزہ رکھنا، جو ہم رکھ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا یہ روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اس کو فرض سمجھ کر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ فریضہ سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے اگر روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور ہمارا روزہ مقبول ہوگا۔ اور اگر ہم کسی دباؤ میں، کسی مجبوری میں یا دکھاوے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا یہ روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور پانچواں رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا، اس شخص کے لیے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، یہ پانچواں رکن ہے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے زکوٰۃ ایک تیسرا رکن ہے، بہت ہی اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ فرض ادا نہیں کرتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں سخت وعید بیان فرمائی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونے اور چاندی کو سید کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو
دردناک عذاب کی بشارت سنا دی. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں یہ مال مصیبت ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور ان سے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہی مال گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا اس کو جہنم کی آگ میں، اور اسی مال کو تپا کر ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھ اور ان کے چہرے اس سے داغے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا تنبیہ کے طور پر، زجر و توبیخ اور ڈانٹ کے طور پر کہ ھذا ما کنتم تکنزون، یہی وہ مال ہے جو تم سید کر رکھتے تھے، جس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، تو آج اس کا مزہ چکھو. معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر انسان کو قیامت میں بڑی سخت وعید ہوگی، اور ایسے شخص کا انجام بڑا بھیانک ہوگا. دوسری صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس مال میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ مال کیا ہوگا؟ اس کے لیے قیامت کے دن گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. گنجا سانپ بتاتے ہیں کہ سانپ کی بڑی خطرناک قسم ہے یہ، اور بہت ہی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. تو انتہائی زہریلا سانپ بنا کر یہ مال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کے جبڑوں کو کاٹے گا، چبائے گا، اور اسے ڈنک مارے گا، اور شہر سے انسان بیتاب اور پریشان ہوگا اور کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں سید کر رکھتا تھا، جمع کر کے رکھتا تھا، اللہ کا حق تو ادا نہیں کرتا تھا. اس کا مزہ چکھ، اس کا خمیازہ ہوگا. تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے. اس کی آخرت میں اور دنیا میں اگر اسلامی حکومت ہے، مسلم ملک ہے، اور وہاں پر حکمران اور بادشاہ مسلمان ہے، اور کوئی شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بزور زبردستی اس سے زکوٰۃ وصولے اور اسے سزا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، ان سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتے اور نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے مجھے لوگوں سے قتال اور جنگ کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد عرب میں بڑے سارے فتنے رونما ہو گئے. کچھ تو آپ کے آخری حیات میں ہی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی وغیرہ، جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کی. اسی طرح سے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، ان سے بھی مسلمانوں نے قتال کیا. اور ان دونوں قسم کے لوگوں سے قتال اور جنگ میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام پر قائم تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. صرف زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور آپ کے بعد کسی کو نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے مال لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک و صاف کریں. کہا کہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس لیے ہم آپ کو دیتے تھے، آپ کے بعد نہیں دیں گے. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے بھی قتال کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص بکری کا ایک بچہ بھی جو دیتا تھا یا ایک رسی بھی جو دیتا تھا زکوٰۃ میں وہ نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے وعید ہے اور آخرت میں تو سخت وعید ہے ہی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ توبہ کی اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کی حدیث پاک سے. ایسے شخص کے لیے قیامت میں بڑی سخت وعید ہے. یہی مال اس کے لیے مصیبت بنے گا. جس مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اس میں اللہ کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا، یہی مال اس کے لیے مصیبت بنے گا قیامت میں اور اس کے لیے باعث عذاب و باعث رسوائی ہوگا. اس لیے ہمیں زکوٰۃ
جو صاحب نصاب ہیں ان کو انتہائی خوش دلی سے دینا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دانے دانے کو محتاج ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے پاس میں دوا علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس میں پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت روٹی نہیں ہے، جن کے پاس میں سطر ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا یہ فضل و کرم ہے۔ اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر خوش دلی سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ہماری ادا ہوگی اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ کہتے کس کو؟ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پاکی کے، صفائی کے، اور زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھوتری اور اضافے کے۔ تو دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے بخل سے اور تنگی سے، اس کا دل جو ہے کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ہمدردی اور غمخواری آتی ہے غریبوں کے تعلق سے، اور معاشرے کے جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کے سلسلے میں اس کے دل میں رحمت کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والے کا دل پاک ہوتا ہے بخل سے، اور لینے والے کا دل پاک ہوتا ہے حسد سے اور کینے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ احسان کریں گے، اس کے دکھ درد میں اس کا ہاتھ بٹائیں گے، اس کی مدد کریں گے، تکلیف اس کو دور کرنے میں اس کا سہارا بنیں گے، تو وہ آپ کا احسان مند ہوگا، وہ آپ کا احسان مند ہوگا، آپ کے سلسلے میں اچھے جذبات رکھے گا، آپ کی قدر کرے گا، اور آپ سے وہ کینہ اور حسد نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر یہ دیکھتا ہے کوئی شخص کہ ہمارا پڑوسی وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس ہر قسم کی آسائش کا سامان میسر ہے، اور ہم بھوکے مر رہے ہیں، اس کا ہمارے سلسلے میں اس کو کچھ فکر نہیں ہے، اور ہمارے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا ہے، انسان کے دل میں طبیعی طور پر ایسے شخص سے حسد ہوتی ہے، اور اس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، اور اس کے برے نتائج بھی انسان کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے فائدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے دینے والے کا دل پاک ہوتا ہے، لینے والے کا دل پاک ہوتا ہے، دونوں میں ایک خوشگوار تعلق قائم ہوتا ہے، معاشرے کے اندر خوشگوار تعلقات بنتے اور بڑھتے۔ اسی طرح سے اس زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس مال کی اللہ رب العالمین حفاظت فرماتے ہیں، اس مال کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ قرآن میں اللہ کا بیان کہ اللہ تعالیٰ سود کو، بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر الٹا معاملہ ہے، ایک آدمی سود لیتا ہے تو اس کے مال میں بظاہر اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سود لینے سے مال کم ہو جاتا ہے، برکت کم ہو جاتی ہے، اور سود خار کو آخر میں کیا ہے، اس کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ جب جس کو اس نے سود دیا ہے اس کے اوپر سود کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ غصے میں یا ناراضگی میں یا کسی اور وجہ سے اصل مال بھی نہیں لوٹاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں دیں گے، جو کرنا ہوگا۔ تو مال ڈوبتا ہے اور سود کا انجام برا ہے، ہلاکت ہے، اور صدقات کو بڑھانے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا۔ قرآن کریم میں بڑی پیاری مثال اللہ رب العالمین نے دی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو لوگ مال دیتے ہیں، ان کی مثال کہتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص زمین میں ایک دانہ ڈالتا، زمین میں ایک بیج ڈالتا، دانہ ایک ہے۔ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے جو پودا نکلتا ہے اس میں 7 بالیاں آتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک دانہ ڈالا زمین میں تو کتنے ملے اس کو؟ 700 دانے ملے۔
ایک دانہ زمین میں ڈالنے کی وجہ سے 700 دانے اس کو ملے. اور یہی نہیں، اگر اخلاص ہے، نیت ہے اور محنت اس کی صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور بڑھا کر دے گا. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے. تو قرآن میں اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور بالکل سچا ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجیے جو لوگ کھیتی کرتے ہیں، کسانی کرتے ہیں، وہ کتنے کلو غلہ اور کتنا دانہ ڈالتے ہیں، کتنا بیج ڈالتے ہیں کھیت میں اور کتنا غلہ کاٹتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے یعنی پہلے آپ بیج ڈالتے ہیں تب آپ کو نتیجہ نکلتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے کہ زکوٰۃ میں سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ. ایک دنیاوی چیز دیکھ لیجیے. دنیا میں انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمارا اتنا پیسہ چلا گیا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور جو خرچ کرتا ہے وہ اس کا بیلنس ہوتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے. اس کو سمجھتا ہے کہ ہمارا اتنا پیسہ کم ہو گیا اور اس کو خرچ کرنے میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے. دنیا میں آپ جو چیز بھی خریدتے ہیں کھانے پینے کی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ نہ کچھ ویسٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ضائع ہوتا ہے. انسان سبزی خریدتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اس کے اندر جو ڈنٹھل ہوتے ہیں، اس کے اندر جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو پھینک دیتا ہے، اس کو دھوتا ہے، اس میں بہت کچھ گرد و غبار ہوتی ہے، وہ دھل جاتے ہیں، سبزی کم ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص سوچے اور چاہے کہ اسی طرح سے پکا دے سبزی، کیا ہوگا؟ پوری سبزی خراب ہو جائے گی اور سارا پیسہ اس کا چوپٹ ہو جائے گا. تو انسان پیسہ لگا کر سبزی خریدتا ہے اور اس میں سے ایک اچھا خاصا حصہ وہ اپنے ہاتھ سے نکال دیتا ہے. اس کو نہیں کھلتا ہے کہ ہاں ہمارا اتنا پیسہ گیا، ہم نے تو سامان خریدا 1 کلو. انسان گوشت خریدتا ہے، اس میں چھیچڑے بھی ہوتے ہیں، اس میں ہڈی بھی ہوتی ہے. انسان کھاتا نہیں ہے، پیسہ پورے کا دیتا ہے، لیکن وہ کبھی حساب نہیں لگاتا کہ اتنی ہڈی ہم پھینک دیں گے، اس کا ہمیں نقصان ہوگا. انسان پھل خریدتا ہے، پھل میں بھی یہی معاملہ ہے. ہر پھل میں چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر بیج ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، گٹلی ہوتی ہے. انسان چھلکے کو بھی پھینک دیتا ہے اور اس کے اندر بیج یا گٹلی جو ہوتی ہے اس کو بھی پھینکتا ہے. سب کا پیسہ دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا اتنا پیسہ ویسٹ ہوتا ہے، ضائع ہوا. جبکہ حقیقت میں وہ پیسہ اس کا ویسٹ ہی ہوا. اس نے پھینک دیا وہ پھل، اس کے کسی کا یعنی وہ چھلکا اور وہ گٹلی اس کے کسی کام نہیں آئی. لیکن یہاں زکوٰۃ میں جو مال نکالے گا، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرے گا، وہ بیلنس ہو گیا. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بڑھا کر دیں. اللہ نے کتنی پیاری مثال دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. کس طرح سے بندوں کو اللہ نے ابھارا ہے اور آمادہ کیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا. کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض دے، قرض حسن دے اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا کر دے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو پیسہ دے دیتا ہے اور واپس ملنے کی امید نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے دینے میں کہ ہم نے محنت سے کمایا ہے، خون پسینہ بہایا ہے، ہم نے اپنے آرام و آسائش کو ترک کیا ہے، قربان کیا ہے. اتنی محنت کے بعد، دھکے کھانے کے بعد 4 پیسے ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم کسی کو بے فائدہ بے مقصد دے دیں تو انسان کو گرا گزرتا ہے، وہ نہیں دیتا. لیکن اگر اسے یہ معلوم ہے کہ ہم یہ پیسہ لگائیں گے تو ہمیں واپس ملے گا اور بڑھ کر ملے گا، انسان بڑی خوش دلی سے دیتا. تو اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اسی طرح سے قرض سے تعبیر کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اور اللہ رب العالمین اسے بہت بڑھا چڑھا کر دے گا. المہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے. اور زکوٰۃ جو فرض ہے یہ اس کے اندر بڑی حکمتیں اور بڑی مصلحتیں ہیں. اس سے معاشرے کے اندر ایک طرح سے توازن قائم ہوتا ہے اور امیر و غریب کے درمیان جو خلیج ہوتی ہے وہ خلیج کم ہوتی ہے. ایک دوسرے کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے رفاہی اور فلاحی کام ہوتے ہیں. اسلام کی بڑی حکمت ہے ان فرائض کو مقرر کرنے میں، متعین کرنے میں. حقیقت میں اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے اور مستحقین کو دی جائے تو پھر شاید باید ہی کوئی محتاج رہ جائے گا. لیکن کمی دونوں طرف سے ہوتی. ایک تو نکالنے میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، جو جتنا حق ہے، جتنا بنتا ہے اتنا نکالتے نہیں ہیں، اور دوسرے جو مستحقین ہیں ان تک
پہنچ نہیں پاتا ہے. غیر مستحق اور نااہل لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں وہ بہت سے لوگ ناجائز طریقے سے اس کو ہڑپ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. المہم یہ زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بڑی ساری حکمتیں رکھی ہیں. اس زکوٰۃ کو انتہائی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ اللہ نے بہت معمولی رکھی ہے اور چند چیزوں ہی میں رکھی. زکوٰۃ چند چیزوں ہی میں اللہ رب العالمین نے رکھی اور بہت معمولی نسبت سے رکھی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کی روزمرہ جو ضروریات ہیں، ذروریات کی جو چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں. انسان کے لیے بنیادی چیز گھر ہے. اس کا گھر چاہے جتنا قیمتی ہو، کروڑ روپے کا ہو، ذاتی گھر ہے، رہنے کے لیے بنایا ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں. انسان کے استعمال کے برتن ہیں، کپڑے ہیں، گھر کے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں. استعمال کے لیے گاڑی گھوڑے ہیں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں. انسان کماتا ہے، کچھ بچت نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ بچت نہیں، انکم پہ نہیں ہے بلکہ بچت پہ. ایک انسان کماتا ہے اچھا خاصا لیکن خرچہ بھی اس کا زیادہ ہے، اس کے پاس کچھ بچت نہیں ہو پاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں عائد ہوگی. ہاں بچت ہوتی ہے اور ایک معقول مقدار میں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس مال میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی، وہ بھی سال گزرنے کے بعد اور بہت ہی محدود، بڑی مختصر. زکوٰۃ 4 طرح کے مال میں فرض ہے. بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کتاب الزکوٰۃ، آپ پڑھیں گے تو پوری جلد اس میں آپ کو ملے گی، لیکن میں اختصار کے ساتھ بتا دے رہا ہوں کہ 4 طرح کی چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے. ایک تو سونا چاندی ہے، اور دوسرے کیش ہے، اور تیسرے زمین کی پیداوار جس کو غلہ ہے، اور چوتھے سامان تجارت. اور اسی طرح سے جانور اگر انسان پالتا ہے ایک خاص مقدار میں پہنچے تو سونے اور چاندی کا نصاب آپ کو معلوم ہوگا. اگر کسی کے پاس میں 7.5 تولہ 85 گرام سونا کسی کے پاس میں ہوتا ہے، جس دن 85 گرام سونے کا وہ مالک ہوا، اس سے اگلے 1 سال کے بعد، اسی دن نہیں، اس کے 1 سال گزرنے کے بعد پھر اس پر اس کی مالیت کا 2.5% فرض ہوگا. اسی طرح سے چاندی کا بھی معاملہ ہے. جس دن انسان کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی جس کا وزن 595 گرام ہوتا ہے، کم از کم 595 گرام چاندی کسی شخص کے پاس میں ہے اور 1 سال پورا گزر گیا جس دن اس کے پاس میں یہ چاندی ہوئی، اس کے بعد 1 سال جس دن پورا ہوگا اس دن اس کا 2.5% اس کی مالیت کا دینا ہوگا. تو یہ سونے اور چاندی کا، اس میں نصاب شرط ہے اور حولان حول سال پورا گزرنا یہ بھی شرط ہے. یہی معاملہ کیش کا بھی ہے. اگر کسی انسان کے پاس میں پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اسے اس پیسے سے 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جس دن اتنا پیسہ ہوا 1 سال گزرنے کے بعد اس مال میں 2.5% زکوٰۃ ہوگی. صرف 2.5% ہے، 100 میں 2.5 روپے. 1 لاکھ روپیہ اگر کسی کی آمدنی ہے سال میں، یعنی اس کی بچت ہے، تو اس میں 2.5 روپے صرف اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. باقی 97,500 روپے اس کے اپنے ہیں اور اس کو جس طرح چاہے حلال میں خرچ کر سکتا ہے. تو یہ سونے چاندی اور کیش کی زکوٰۃ ہوگی. اس کے علاوہ اگر کسی انسان کے پاس میں کھیتی باڑی ہے اور اس کے پاس میں وہ کھیتی کرتا ہے تو ہر فصل میں اگر 21.5 من غلہ ہوتا ہے، 21.5 من غلہ ہوتا ہے، 1 من 40 کلو کا ہے، آپ کو معلوم ہے، 7.5 کنٹل یا 8 کنٹل غلہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر بارش کے پانی سے پیداوار ہے تو اس کا 10واں حصہ نکالیں گے، جس کو عشر بولتے ہیں. اور اگر بارش کے پانی سے نہیں بلکہ ٹیوب ویل سے، پمپ سیٹ سے پیسے خرچ کر کے وہ اس کے یہاں پیداوار ہوتی ہے تو اس کا کل پیداوار کا 20واں حصہ نکالنا ہوگا. اور اس میں صرف ایک بار نکالنا ہے. جب پیداوار ہوئی، آپ نے فصل کاٹی، تو 10واں یا 20واں حصہ جس طرح سے آبپاشی ہوئی تھی اس کو نکالنا ہوگا. اس کے بعد اگر وہ پیسہ، وہ غلہ آپ کے پاس میں سال بھر رہا، دوبارہ اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس میں بڑھوتری اور اضافہ نہیں ہوگا.
اور پیسے میں اضافہ ہوتا ہے، سونے چاندی کی قیمت بھی بڑھتی رہتی ہے، تو جو مال نامی ہوگا، بڑھنے والا ہوگا، اسی میں زکوٰۃ ہے۔ اس غلے میں دوبارہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس میں 7.5 کنٹل سے زیادہ غلہ پیدا ہوا اور ایک بار آپ نے اس کا عشر نکال لیا، اس کے 42 کا عشر نکال دیا، 10واں حصہ، پھر اگلے سال تک وہ غلہ آپ کے یہاں پڑا رہا، اس میں دوبارہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کے پاس میں اونٹ ہے، گائے ہیں اور بکریاں ہیں خاص مقدار میں، اور سال کا بیشتر حصہ وہ چر کر گزرتے ہیں، یہاں وہاں چرا کر انسان جو ہے ان کو گزارا کراتا ہے، تو ایسی صورت میں مخصوص مقدار میں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چونکہ عام طور پر یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سامان تجارت، کوئی آدمی کسی بھی چیز کی تجارت کر رہا ہے، اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو جس دن اس کے دکان میں، اس کے گودام میں، اس کے گھر میں سامان اتنا ہوا کہ اس سے 52 تولہ چاندی یعنی نصاب کے بقدر اس کی مالیت ہو گئی، اس کے 1 سال پورا ہونے پر اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ جتنا بھی مال بڑھے گا وہ سب اسی میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اور سال کے میں ایک دن جو اس نے متعین کیا ہے اس دن انسان حساب کرے جتنا اس کے پاس میں مال ہے اور جو کچھ اس کے پاس میں رقم ہے اس کو ملا کر 2.5% اس کو نکال لے گا اللہ کے راستے میں۔ یہ خوش دلی سے ہمیں دینا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم کسی کو دے سکے، کسی کے ہاں جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ بھائی اور بزرگوں، یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں سرسری طور پر چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اور اس کی خوش دلی کے ساتھ ادائیگی سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مارتا ہے، گھپلے بازی کرتا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے، اور اس پر دنیا میں بھی اسے نقصان ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ مال اس کے لیے باعث رسوائی اور باعث پریشانی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے راستے میں جہاں تک ہو سکے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو شریک قبولیت سے نوازے، اور اس پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون نحمده